السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جسم میری مرضی، یہ کیسا نعرہ ہے؟ یہ جسم اللہ نے بنایا ہے، یہ جسم اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اس جسم کا ایک ایک سیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، یہ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دھڑکتا ہے، دل اور دماغ کو خون اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچاتا ہے، تو پھر میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نعرہ ایک مسلمان عورت کا نعرہ نہیں ہو سکتا، یہ نعرہ ایک مسلمان مرد کا نعرہ نہیں ہو سکتا، یہ نعرہ ان لوگوں کا نعرہ ہو سکتا ہے جو لوگ دین اسلام کا صحیح علم نہیں رکھتے۔ آج وومنس رائٹ کی بات کی جا رہی ہے، آج خواتین کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر ہم پوری دنیا کے تمام مذاہب کو اگر دیکھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ کوئی ریلیجن وومنس کو رائٹ دیتا ہے، وومنس کے حق دیتا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو خواتین کو مکمل حقوق دیتا ہے، جو اس دنیا میں اس کی ضرورت ہے۔ میرا جسم میری مرضی، جو لوگ یہ نعرہ دیتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواتین کو، عورتوں کو جینے کا حق بھی سب سے پہلے دینے والا اسلام ہے۔ آج ہم سمجھتی ہے کہ اسلام ہمارے حقوق ہم کو نہیں دیتا، اللہ اور اس کے رسول کے قانون ہم کو حقوق نہیں دیتا۔ اسلام نے ہم کو سب سے پہلے جینے کا حق دیا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حق دلایا، مہر کا حق دیا۔ اسلام نے عورت کے مقام کو اتنا بلند کیا کہ ماں کے ہونے پر اس کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کر ڈال دیا گیا۔ ایک مرد کے اچھے ہونے کی گواہی ایک عورت کو بنا دی، اللہ اکبر، ایک بیوی کو بنا دی شوہر کے اچھے ہونے کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام عورتوں کے بھی حقوق دیتا ہے، مردوں کے بھی حقوق دیتا ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، مردوں کی بھی ذمہ داریاں، دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ عورتوں پر، خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، اور جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف ہے، اسلام اس کے خلاف ہے، جو اسلام کے ماننے والے جتنے مرد اور عورتیں وہ سب اس کے خلاف ہے۔ یقیناً عورتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہر مرد کو عورت کی عزت سکھاتا ہے، چاہے وہ عورت ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایک لڑکی کا نکاح، اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ عورتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جو مرد اللہ سے ڈرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا صحیح علم رکھتے ہیں، یقیناً وہ کبھی عورتوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اور واللہ جس گھر میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، جس گھر میں اسلام کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، وہ گھر میں عورت کسی ملکہ سے کم نہیں ہوتی، اس گھر کا مرد کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوتا۔ جو خواتین یہ نعرے لگا رہی ہے میرا جسم میری مرضی کے، ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ ان کا مقصد ہمارے ماحول اور معاشرے میں بے حیائی پھیلانا ہے، ہومو سیکشوالٹی کو عام کرنا ہے، قوم لوط کے عمل کو عام کرنا ہے، نکاح جیسے مبارک رشتے کو بدنام کرنا ہے، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مرد کو ڈیگریڈ یہ کرنا چاہتی ہے، گندگی کو یہ پھیلانا چاہتی ہے۔ میری بہنوں، بیوی اور شوہر یہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ جب دو پہیے بھی صحیح رہیں گے تو پھر گاڑی صحیح طریقے سے دوڑے گی۔ ضرورت دونوں کو اپنے حقوق ادا کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہے۔ مرد کبھی عورت نہیں بن سکتا، نہ عورت کبھی مرد بن سکتی ہے۔ اللہ نے دونوں کے الگ الگ فیلڈز بتلائے، دونوں کے الگ الگ کام بتلائے، دونوں کے الگ الگ ذمہ داریوں کو اللہ نے بتلایا ہے۔ اے میری قوم کی ماؤں اور بہنوں، ہم بہت قیمتی ہے، ہم بہت زیادہ قیمتی ہے، ہماری عزتیں بہت زیادہ قیمتی ہے، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہم اور آپ قیمتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عورت کی حفاظت کے لیے
4 बॉडी गार्ड्स। निकाह से पहले बाप और भाई को उसकी हिफाजत की जिम्मेदार बनाया, निकाह के बाद उसके शौहर उसके बेटे को इसकी हिफाजत की जिम्मेदार बनाया। क्यों? क्योंकि हम बहुत कीमती है, बहुत कीमती है अल्लाह के लिए। ये मगरबी तहज़ीब का ये नारा, ये मगरबी तहज़ीब की सोच, मगरबी तहज़ीब की ख़यालात अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने घर से, अपने माहौल से, अपने माशरे से, अपने मुल्क से, इस दुनिया से निकाल के फेंकिए। इस्लाम को पढ़िए, दीन को देखिए, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को देखिए, कुरान को पढ़िए, देखिए कि इस्लाम हमको कितने हकूक़ देता है। जब हम इस्लामी तालीमात को पढ़ेंगे, इस्लाम हमको क्या राइट्स देता है, क्या वुमेन्स की राइट्स की बात करता है, अगर हम देखेंगे तो वल्लाही वल्लाही फिर हमको वो सुकून मिलेगा, वो चैन मिलेगा, वो राहत मिलेगी जिस सुकून और चैन की आज हम तलाश कर रही है। आज अगर हम चाहती है कि हमारे दिलों को सुकून मिल जाए, हमारे घरों को सुकून मिले, तो हमको इस्लामी तालीमात के मुताबिक अमल करना होगा, अपने हकूक़ को अदा करना होगा। तभी जाकर हमारे माहौल और माशरे से हर किस्म की गंदगी, बुराई को हम दूर कर सकती है।